اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان پر گہری نگاہ ڈالیں، یہ آپ کو ساکن نظر آتا ہے یا غبارے کی مانند پھیلتا ہوا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ نظر آنے والا یہ آسمان آج بھی ایک غبارے کی طرح نہایت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اللہ اس حوالے سے قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ 1929 سے قبل یہ بات متفق لے تھی کہ آسمان اپنی جگہ پر ساکت ہے اور اس کے پھیلنے یا سکڑنے کا کوئی تصور وجود نہ تھا، تاکہ عظیم ماہر فلکیات ہبل نے اپنی عظیم فلکی دوربین کی مدد سے جب کائنات کی عظیم دوریوں میں جھانک کر دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ جو کہکشائیں زمین سے جتنی دور ہیں ان کا رنگ اتنا ہی سرخ ہے۔ جدید کیمروں کے مطابق قریب آنے والی ہر چیز نیلاہٹ اور دور ہوتی ہوئی ہر چیز سرخی مائل ہوتی ہے، جس کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ اور پھر جدید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 14 ارب سال پہلے کائنات ایک نورانی نقطے کے پھٹنے یعنی بگ بینگ سے وجود میں آئی، یعنی زمین اور آسمان ایک نقطے میں بند تھے۔ اللہ سورہ انبیاء میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر سائنس دوسرے مرحلے کے حوالے سے کہتی ہے بگ بینگ کے اگلے 3 سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو جہاں ایک طرف ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف گریوٹی ان کو آپس میں ملا رہی تھی۔ اس عظیم کشمکش کے بعد بالآخر گریوٹی جیت گئی اور انہی ذرات سے ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ قرآن اس دوسرے مرحلے کو سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اس آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ پھر سائنس تیسرے مرحلے کے حوالے سے کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے حساب سے ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور آسمان ایک غبارے کی مانند آج بھی مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس مرحلے کو قرآن سورہ زاریات میں اس طرح بیان کرتا ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دریافتوں کے بعد اب سائنس کائنات کے خاتمے کا بھی ایک عظیم ذریعہ رکھتی ہے، جس کو بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ کا نظریہ رکھتے ہیں، جس کے مطابق کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی، تاکہ وہ واپس ایک نقطے میں واپس بند ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پہ قرآن اس کو آخرت سے تعبیر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں یوں انکشاف کرتا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس کر دیں گے۔